پرانے وقتوں کی بات ہے جب بادشاہوں کی حکومتیں تھیں اور لوگ سادہ زندگی بسر کرتے تھے۔ ایک چھوٹے سے گاؤں میں سکندر نام کا ایک غریب لکڑہارا رہتا تھا۔ وہ روز دور جنگل میں جا کر لکڑیاں کاٹتا اور انہی سے اپنے خاندان کا پیٹ پالتا تھا۔ سکندر کی بیوی سائرہ اور اس کے دو چھوٹے بچے تھے۔ گھر میں کھانے پینے کے لیے کچھ خاص نہیں ہوتا تھا، مگر سکندر کبھی شکایت نہیں کرتا۔ وہ ہمیشہ کہتا، اللہ تعالیٰ جو بھی دیتا ہے اسی میں بھلائی ہے اور برکت ہوتی ہے۔ اس کی بیوی سائرہ بھی ہمیشہ صبر و شکر سے کام لیتی تھی۔ ایک دن سکندر حسب معمول جنگل میں لکڑیاں کاٹنے گیا۔ اس نے دیکھا کہ آسمان پر سیاہ بادل چھائے ہوئے ہیں۔ وہ جلدی جلدی لکڑیاں کاٹنے لگا تاکہ بارش سے پہلے ہی گھر پہنچ جائے، مگر اچانک زوروں کی بارش شروع ہو گئی۔ سکندر فوراً ایک درخت کے نیچے پناہ لینے لگا۔ بارش اتنی شدید تھی کہ اس کی کاٹی ہوئی لکڑیاں پوری طرح بھیگ گئیں۔ ایک لمحے کو وہ پریشان ہو گیا کہ اب یہ لکڑیاں کون خریدے گا، مگر فوراً دل ہی دل میں بولا، اللہ کی ہر بات میں بھلائی ہے، ضرور اس میں بھی کوئی حکمت ہوگی۔ جب بارش تھمی تو وہ اپنی بھیگی لکڑیاں سمیٹ کر بازار کی طرف چل پڑا۔ راستے میں وہ گہری سوچ میں گم تھا کہ شاید آج لکڑیاں نہیں بک سکیں گی۔ سکندر کے دل میں خیال آیا کہ بیوی انتظار کر رہی ہوگی اور بچے بھوکے ہوں گے۔ وہ جلدی سے بازار پہنچا اور اپنی لکڑیاں ایک طرف رکھ دیں۔ وہاں موجود دکانداروں اور خریداروں نے جب اس کی لکڑیاں دیکھیں تو منہ بنا لیے۔ کوئی بولا، یہ تو ساری بھیگی ہوئی ہیں، جلیں گی کیسے؟ تو کوئی کہنے لگا، یہ تو کسی کام کی نہیں۔ یہ باتیں سن کر سکندر کے چہرے پر اداسی چھا گئی۔ دوپہر بیت گئی مگر ایک لکڑی بھی نہ بکی۔ گاہک آتے، لکڑیاں دیکھتے اور بنا کچھ کہے ہی لوٹ جاتے۔ سکندر کی تھکن اور مایوسی بڑھتی جا رہی تھی، لیکن وہ دل ہی دل میں اللہ سے دعا کر رہا تھا، اے رب، تو بہتر جانتا ہے، میرے حق میں جو بہتر ہے وہی کر دے۔ شام ڈلنے لگی تو اس نے سوچا کہ اب گھر لوٹ جانا چاہیے۔ وہ سامان باندھ ہی رہا تھا کہ اچانک ایک بزرگ اس کے پاس آئے۔ وہ نہایت شریف اور خوش لباس لگ رہے تھے۔ قریب آ کر انہوں نے پوچھا، بیٹے یہ لکڑیاں کیوں گیلی ہیں؟ سکندر نے سب سچ بتا دیا کہ بارش میں بھیگ گئی ہیں۔ بزرگ یہ سن کر مسکرائے اور بولے، یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے، میں ایک حکیم ہوں اور گیلی لکڑی سے بننے والی دوا سب سے نایاب ہوتی ہے۔ یہ کہہ کر انہوں نے سکندر کی ساری لکڑیاں دگنی قیمت پر خرید لیں۔ سکندر کی خوشی کی کوئی حد نہ رہی۔ وہ حیران تھا کہ جس چیز کو وہ نقصان دہ سمجھ رہا ہے وہی دراصل اس کے لیے رحمت بن گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے صبر اور ایمانداری کا خوبصورت انعام دیا تھا۔ وہ مسکراتا ہوا گھر واپس آیا۔ بیوی اور بچے دروازے پر اس کا انتظار کر رہے تھے۔ جیسے ہی سکندر نے پیسوں کی مٹھی کھولی تو سب کی آنکھیں حیرت سے کھل گئیں۔ چھوٹا بیٹا ایان بولا، ابا، یہ اتنے سارے پیسے کہاں سے آئے؟ سکندر نے مسکرا کر کہا، بیٹا ایان، یہ سب اللہ کی رحمت ہے۔ اگلے دن جب وہ لکڑیاں کاٹنے کے لیے نکلا تو ایک خیال اس کے دل میں آیا، اگر میں اپنی ساری لکڑیاں جان بوجھ کر پانی میں بھگو دوں تو کیا پھر بھی مجھے اتنی ہی قیمت ملے گی؟ مگر فوراً ہی اس نے خود کو روکا، نہیں، یہ خیال شاید آزمائش ہے، رزق تو اللہ دیتا ہے۔ پھر جنگل پہنچ کر اس نے دیکھا کہ آج دھوپ بہت اچھی نکلی ہے۔ سکندر نے کلہاڑی سنبھالی اور اللہ کا نام لے کر لکڑیاں کاٹنے لگا۔ کلہاڑی کے ہر وار کے ساتھ وہ دل ہی دل میں شکر ادا کرتا۔ دوپہر ڈلنے لگی تو وہ کھانا کھانے کے لیے ایک درخت کے نیچے بیٹھ گیا۔ ابھی نوالا ہاتھ میں ہی تھا کہ اچانک جنگل کے اندر سے شور سنائی دیا، جیسے کئی لوگ ایک ساتھ چیخ رہے ہوں۔ کچھ لوگ گھبرا کر سکندر کی طرف بھاگتے ہوئے آئے۔ سکندر نے ان میں سے ایک سے پوچھا، کیا ہوا؟ تو وہ ہانپتے ہوئے بولا کہ جنگل میں ڈاکو آ گئے ہیں، جو جس کے ہاتھ لگ رہا ہے لوٹ رہا ہے۔
یہ سن کر سکندر کے دل میں بھی خوف دوڑ گیا، کیونکہ اس کے پاس کل کے کمائے ہوئے سارے پیسے تھے۔ اگر وہ لٹ گیا تو گھر والوں کے لیے کچھ نہیں بچے گا۔ لیکن فوراً ہی دل میں ایک آواز گونجی، جو ہوتا ہے اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے۔ اگر مال بچ گیا تو شکر، اگر چلا گیا تو بھی حکمت اسی کی ہے۔ یہ سوچ کر سکندر نے گھر کی طرف دوڑنے کا ارادہ کیا، مگر ابھی قدم بڑھایا ہی تھا کہ اس نے دیکھا ایک درخت کے پیچھے ایک بوڑھا آدمی چھپا ہوا ہے۔ وہ بوڑھا آدمی بری طرح کانپ رہا تھا۔ سکندر قریب گیا اور نرمی سے پوچھا، بابا آپ کون ہیں؟ بوڑھا آہستہ سے بولا، میں وہی حکیم ہوں جس نے کل تمہاری لکڑیاں خریدی تھیں۔ ڈاکوؤں نے میرا سارا سامان لوٹ لیا، اس میں میری قیمتی دوائیاں بھی تھیں۔ اب میں شہر واپس جانے سے ڈر رہا ہوں۔ سکندر نے اطمینان سے کہا، فکر نہ کریں بابا، اللہ کے حکم سے کوئی آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ میں آپ کو محفوظ راستے سے شہر تک چھوڑ آؤں گا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ سکندر اور بوڑھا حکیم جنگل کے گھنے درختوں کے بیچوں بیچ احتیاط سے چلنے لگے۔ ہوا میں سناٹا تھا اور دور کہیں ڈاکوؤں کے گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز مدھم سنائی دے رہی تھی۔ سکندر نے اپنی لکڑیاں پیچھے چھوڑ دی، مگر اس کے دل میں کوئی پشیمانی نہیں تھی۔ وہ دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کہ انسان کی مدد کرنا سب سے بڑی عبادت ہے، اللہ ایسے کاموں سے خوش ہوتا ہے۔ چلتے چلتے حکیم نے نرم لہجے میں پوچھا، بیٹا تم اتنے نیک کیوں ہو؟ تمہیں معلوم ہے کہ اپنی روزی کا سامان چھوڑ کر میرے ساتھ آنا تمہارے لیے نقصان کا سودا ہے، پھر بھی تم میری مدد کر رہے ہو۔ سکندر نے مسکرا کر بولا، بابا ہم سب ایک دوسرے کی مدد کے لیے ہی تو پیدا کیے گئے ہیں۔ جب بندہ بندے کا سہارا بنتا ہے تو اللہ خود اس کا سہارا بن جاتا ہے۔ کل آپ نے میری مدد کی تھی اور آج میرا فرض تھا کہ میں آپ کی مدد کروں۔ حکیم اس کے ایمان اور اخلاق سے بہت متاثر ہوا۔ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد کہنے لگا، بیٹا تم واقعی بہت نیک دل انسان ہو۔ شہر پہنچ کر حکیم نے کہا، میں تمہیں کچھ انعام دینا چاہتا ہوں تاکہ تمہاری محنت اور خلوص کی قدر ہو۔ مگر سکندر نے عاجزی سے جواب دیا، بابا مجھے کسی انعام کی ضرورت نہیں۔ جو خوشی کسی کی مدد کرنے سے ملتی ہے وہ دنیا کے کسی سونے چاندی میں نہیں۔ بوڑھا مسکرا دیا، مگر پھر ایک چھوٹا سا کپڑے کا تھیلا نکال کر سکندر کے ہاتھ میں دیتے ہوئے بولا، بیٹا یہ معمولی تھیلا نہیں، اس میں جادوئی بیج ہیں، جا کر انہیں اپنے گھر کے پاس زمین میں بو دینا، یہ تمہاری قسمت بدل دیں گے۔ سکندر حیران تھا مگر احترام سے تھیلا لے لیا۔ جب وہ گھر پہنچا تو اس کے ہاتھ میں لکڑیاں نہیں بلکہ وہ چھوٹا سا تھیلا تھا۔ بیوی سائرہ دروازے پر کھڑی تھی، چہرے پر فکر کے آثار تھے۔ اس نے پوچھا، آج لکڑیاں نہیں لائے، کیا ہوا؟ سکندر نے مسکرا کر ساری بات سنا دی اور آخر میں کہا، آج لکڑیاں نہیں بیچی مگر ایک انسان کی مدد کی ہے، شاید اللہ کے نزدیک یہی زیادہ قیمتی سودا تھا۔ اس کی بیوی نے مسکرا کر کہا، تم نے بہت اچھا کیا سکندر، اللہ تعالیٰ ضرور ہمارا رزق کسی اور ذریعے سے پہنچا دے گا۔ رات کے کھانے کے وقت گھر میں بس تھوڑا سا آٹا اور کچھ دال بچی تھی۔ بچے بھوکے تھے مگر پھر بھی خاموشی سے بیٹھے تھے، کسی نے کوئی شکوہ نہیں کیا۔ سکندر نے ان ننھے چہروں کو دیکھا تو دل میں وہ حکیم کی باتیں گونجنے لگیں، یہ بیج تمہاری قسمت بدل دیں گے۔ اس نے سوچا، پہلے دعا پھر محنت، بس یہی راز ہے کامیابی کا۔ اگلی صبح سکندر نے گھر کے پیچھے کی زمین صاف کی، مٹی کو نرم کیا اور وہ عجیب بیج وہاں بو دیے۔ بیج دیکھنے میں عام لگ رہے تھے مگر سکندر کے دل میں ایک امید جاگی۔ اس نے مٹی ڈال کر پانی دیا اور دعا مانگی، یا اللہ اگر ان بیجوں میں کوئی حکمت ہے تو ان میں برکت عطا فرما۔ دعا کے بعد وہ اپنی کلہاڑی اٹھا کر جنگل کی طرف نکل گیا۔ اس بار وہ دور اندر تک جنگل میں چلا گیا تاکہ ڈاکوؤں سے بچ سکے۔ وہاں اس نے کئی نئے درخت دیکھے جن کی لکڑیاں بہت مضبوط اور عمدہ تھیں۔ اس نے خوش ہو کر کام شروع کیا۔ دوپہر ڈھلے
جب وہ واپس لوٹا تو دیکھا کہ جہاں صبح بیج بوئے تھے وہاں ننھے ننھے سبز پودے اگائے ہیں۔ سکندر کی آنکھیں حیرت سے کھل گئی۔ عام طور پر بیجوں کو اگنے میں 2 یا 3 دن لگتے ہیں، مگر یہ تو چند گھنٹوں میں ہی اگائے تھے۔ وہ دیر تک ان پودوں کو دیکھتا رہا۔ اس کے دل سے بے ساختہ نکلا، اللہ واقعی سب کچھ کرنے پر قادر ہے۔ اگلے دن سکندر نے اپنی لکڑیاں بازار لے جا کر بیچی۔ آج کی لکڑیاں خاصی مضبوط اور عمدہ تھی، اس لیے اچھی قیمت پر بک گئی۔ واپسی پر اس نے آٹا، دال، پھل اور کچھ ضروری چیزیں خرید لی۔ جب وہ شام کو گھر پہنچا تو دیکھا کہ جن پودوں کو اس نے بویا تھا وہ پہلے سے کہیں زیادہ بڑے اور تر و تازہ ہو چکے تھے۔ ان میں ننھے ننھے پھول کھلنے لگے تھے جو عجیب سی چمک لیے ہوئے تھے۔ تیسرے دن جب سکندر نے دوبارہ دیکھا تو وہ پھول سنہری رنگ کے چھوٹے چھوٹے پھلوں میں بدل چکے تھے۔ یہ پھل عام نہیں لگ رہے تھے۔ ان کی چمک دیکھ کر سکندر حیران رہ گیا۔ تجسس میں اس نے ایک پھل توڑ کر کھولا تو اندر سے موتی جیسی چمکتی ہوئی چیز نکلی۔ وہ پریشان ہو گیا کہ یہ آخر کیا ہے۔ سکندر نے سوچا یہ تو شہر کے بڑے جوہری ہی بتا سکتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے۔ اگلے دن اس نے وہ سنہری پھل ایک تھیلی میں ڈالے اور اپنی بیوی سے کہا کہ میں شہر جا رہا ہوں، دیکھتا ہوں کہ یہ اصل میں کیا چیز ہے۔ شہر پہنچ کر وہ سیدھا سب سے مشہور جوہری کے پاس گیا۔ جوہری نے جب وہ چیز دیکھی تو اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ وہ بولا یہ تو قیمتی ہیرے ہیں، تمہیں یہ کہاں سے ملے؟ سکندر نے سادہ انداز میں بتایا یہ میرے گھر کے پیچھے بوئے ہوئے پودوں کے پھل ہیں۔ جوہری دم بخود رہ گیا، بولا میں نے اپنی زندگی میں ایسا کرشمہ نہیں دیکھا۔ پھر اس نے سکندر سے سارے ہیرے خرید لیے اور اسے اتنی بڑی رقم دی کہ سکندر کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ اس کے دل سے بے اختیار شکر نکلا۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہے جب چاہے نواز دیتا ہے۔ واپسی کے سفر میں سکندر کے دل میں خوشی اور شکر ایک ساتھ تھا۔ وہ سمجھ چکا تھا کہ یہ سب اس کے صبر، ایمانداری اور بھروسے کا انعام ہے، مگر دل کے ایک کونے میں یہ خیال بھی جاگا کہ کہیں یہ اچانک ملی دولت اسے غرور یا گمراہی میں نہ ڈال دے۔ جب وہ گھر پہنچا تو اس کے ہاتھوں میں چمکتی ہوئی تھیلیاں دیکھ کر اس کی بیوی اور بچے حیران رہ گئے۔ سکندر نے مسکرا کر بتایا کہ وہ پھل دراصل قیمتی ہیرے تھے۔ گھر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، مگر سکندر نے سب کو ایک بات سمجھائی۔ اس نے کہا ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ یہ سب اللہ کی رحمت ہے۔ دولت انسان کو مغرور اور متکبر بنا سکتی ہے، اس لیے ہمیں شکر اور عاجزی کے ساتھ جینا ہوگا۔ اگلے دن یہ خبر پورے گاؤں میں پھیل گئی۔ ہر طرف چہم گوئیاں ہونے لگی۔ لوگ حیران تھے کہ ایک عام سا لکڑہارا اتنا امیر کیسے بن گیا۔ کچھ کہنے لگے کہ سکندر کو کوئی خزانہ ملا ہے، تو کچھ نے بدگمانی کی کہ شاید اس نے کسی کا مال چرا لیا ہو۔ سکندر نے ہر آنے والے کو حقیقت بتائی، مگر کسی کو بھی یقین نہ آیا۔ خیر شام کو گاؤں کا رئیس انور خود سکندر کے گھر آیا۔ اس کی آنکھوں میں حسد کی چمک تھی۔ طنزیہ لہجے میں بولا سکندر یہ سب کچھ کہاں سے پایا ہے؟ ضرور کسی چالاکی یا دھوکے کی دولت کمائی ہے تم نے۔ سکندر نے پرسکون لہجے میں جواب دیا انور بھائی یہ سب اللہ کی عطا ہے، میں نے تو صرف ایک نیک کام کیا تھا، باقی سب اللہ کی رحمت ہے۔ انور نے بے اعتباری سے ہنکارا بھرا اور بولا اگر واقعی یہ پودے دولت دیتے ہیں تو مجھے بھی ان کے کچھ بیج دو۔ سکندر نے نرمی سے کہا انور بھائی میرے پاس تو بس وہی بیج بچے تھے جو اس بوڑھے حکیم نے مجھے دیے تھے۔ یہ سن کر زمیندار انور کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ وہ تیز لہجے میں بولا جھوٹ بولتے ہو تم صرف خود امیر رہنا چاہتے ہو، دوسروں کو دھوکے میں رکھ رہے ہو۔ سکندر نے افسوس سے سر جھکا لیا۔ اسے دکھ ہوا کہ لوگ اس کی سچائی پر یقین نہیں کر رہے۔ وہ خاموشی سے گھر کے اندر چلا گیا اور وضو کر کے نماز میں مشغول ہو گیا۔ نماز کے بعد جب دعا کر رہا تھا تو اچانک باہر سے شور اٹھا۔ اس نے دروازہ کھولا تو کیا دیکھتا ہے
کہ گاؤں کے کچھ گھروں میں آگ لگ چکی ہے۔ تیز ہوا کے جھونکوں نے شعلوں کو اور بھڑکا دیا تھا۔ لوگ چیخ رہے تھے، اپنے گھر اور سامان بچانے میں مصروف تھے۔ سکندر نے لمحہ بھر بھی نہیں سوچا اور فوراً پانی کی بڑی بالٹیاں اور برتن منگوا لیے تاکہ آگ بجھا سکے۔ جن گھروں کے لوگ بے گھر ہو گئے تھے انہیں سکندر اپنے گھر لے آیا۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ ان کے لیے کھانا تیار کرے۔ بچوں نے کمبل بچھائے۔ رات بھر سکندر اور اس کے اہل خانہ دوسروں کی خدمت میں مصروف رہے۔ جب آخر کار آگ بجھ گئی اور لوگ واپس آئے تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے گھر راکھ بن چکے تھے۔ سکندر نے اپنے دل میں کوئی تردد نہ رکھا۔ وہ اپنے گھر کے پودوں سے نکلنے والے سنہری پھل لے کر آیا اور انہیں سب میں بانٹ دیا تاکہ وہ اپنے گھر دوبارہ بنا سکیں۔ زمیندار انور بھی وہاں موجود تھا۔ سکندر کی سخاوت اور خلوص دیکھ کر اس کی آنکھیں جھک گئیں۔ وہ آگے بڑھا اور لرزتی آواز میں بولا، سکندر بھائی، میں نے تم پر الزام لگایا، تمہاری نیت پر شک کیا، مجھے معاف کر دو۔ سکندر نے مسکرا کر کہا، انور بھائی، اللہ سب کو معاف کرنے والا ہے، وہی دلوں کا حال جانتا ہے، ہم سب اسی کے محتاج ہیں۔ یہ کہتے ہوئے لکڑہارے نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی اور دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کیا کہ دولت نہیں بلکہ ایمان اور نیکی ہی اصل سرمایہ ہے۔ انور نے سکندر سے حیرت سے پوچھا، تم نے اپنی ساری دولت دوسروں میں کیوں بانٹ دی؟ سکندر نے مسکراتے ہوئے کہا، جب اللہ دیتا ہے تو بے حساب دیتا ہے، انسان کو چاہیے کہ وہ دوسروں کے کام آئے، کیونکہ اصل دولت وہی ہے جو کسی کے کام آ جائے۔ کچھ دن بعد جب اس نے اپنے پودوں کو دیکھا تو حیرت ہوئی کہ جہاں پہلے سنہری پھل لگتے تھے اب وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ اس کی بیوی نے پوچھا، کیا آپ کو افسوس ہے کہ وہ سب ختم ہو گیا؟ سکندر نے نرمی سے کہا، بالکل نہیں، اللہ نے مجھے یہ نعمتیں دی تھیں تاکہ میں لوگوں کی مدد کر سکوں۔ جب مقصد پورا ہو گیا تو ان کا ختم ہو جانا بھی اللہ کی مرضی ہے۔ اب سکندر پھر سے وہی سادہ لکڑہارا بن گیا تھا، مگر اس کے چہرے پر پہلے سے زیادہ سکون اور دل میں اطمینان تھا۔ پورے گاؤں کے لوگ اسے عزت کی نگاہ سے دیکھنے لگے۔ جسے بھی کوئی دکھ یا حاجت ہوتی وہ سکندر کے پاس آتا اور سکندر ہمیشہ خوشی سے مدد کرتا۔ ایک دن حسب معمول وہ جنگل میں لکڑیاں کاٹ رہا تھا۔ سورج ڈھل رہا تھا کہ اچانک اسے کسی کی مدد کے پکارنے کی آواز سنائی دی۔ وہ فوراً اس سمت بھاگا اور دیکھا کہ ایک شخص کنویں میں گر گیا ہے اور مدد کو چلا رہا ہے۔ سکندر نے اپنی لکڑیاں پھینکی، رسی نکالی اور کنویں کے کنارے جھک کر بولا، ہمت کرو بھائی، میں تمہیں نکال لیتا ہوں۔ یہ وہی سکندر تھا جس کے پاس اب دولت نہیں تھی مگر دل پہلے سے بھی زیادہ امیر ہو چکا تھا۔ کنویں میں گرنے والے شخص کی آواز میں خوف صاف جھلک رہا تھا۔ کنواں بہت گہرا اور اندھیرے سے بھرا تھا۔ نیچے سے ٹھنڈے پانی کی آواز آ رہی تھی۔ اندر اترنا کسی خطرے سے کم نہ تھا، مگر سکندر نے ایک لمحے کی بھی دیر نہ کی۔ اس نے فوراً اپنی رسی نکالی، درخت کے تنے سے باندھی اور اللہ کا نام لے کر کنویں میں اتر گیا۔ پانی اتنا ٹھنڈا تھا کہ اس کے جسم میں کپکپی طاری ہو گئی، مگر پھر بھی اس نے ہمت نہ ہاری۔ نیچے ایک کمزور سا نوجوان پانی میں ڈوبا جا رہا تھا۔ سکندر نے پوری طاقت سے اسے تھاما، سہارا دیا اور دعا مانگی، یا اللہ میری مدد فرما۔ اور بڑی مشقت کے بعد آخر کار وہ لڑکے کو رسی کے سہارے کنویں سے باہر نکالنے میں کامیاب ہو گیا۔ زمین پر آ کر سکندر نے لڑکے کو لٹایا، اس کے سینے پر دباؤ دیا اور اسے ہوش میں لانے کی کوشش کی۔ چند لمحوں بعد لڑکے نے کھانسا اور پانی اگل دیا، پھر آہستہ آہستہ آنکھیں کھولی۔ اس نے سکندر کی طرف دیکھا اور کمزور آواز میں کہا، آپ نے میری جان بچائی ہے، میں آپ کا ہمیشہ شکر گزار رہوں گا۔ میرا نام شیر علی ہے، میں دوسرے گاؤں سے آیا ہوں، راستہ بھٹک گیا تھا اور اندھیرے میں اس کنویں میں گر گیا۔ سکندر نے نرمی سے کہا کہ اللہ کا شکر ادا کرو، جان دینے اور بچانے والا وہی ہے۔ پھر وہ شیر علی کو اپنے گھر لے آیا۔ اس کی بیوی نے حیرت سے پوچھا، یہ کون ہے؟ سکندر نے کہا، یہ بیچارہ کنویں میں گر گیا تھا، اسے سنبھالو، کمزور ہے۔ چند دنوں تک سکندر اور سائرہ نے شیر علی کی بڑی محبت سے دیکھ بھال کی۔ سکندر خود دوا لاتا
اچھا کھانا بنواتا اور اسے آرام کرنے دیتا۔ کچھ دن بعد جب شیر علی مکمل طور پر ٹھیک ہو گیا تو اس نے سکندر کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہا، میں آپ کا یہ احسان کبھی نہیں بھولوں گا۔ آپ نے میرے لیے وہ کیا جو کوئی اپنا بھی نہیں کرتا۔ شیر علی نے آہستہ سے کہا، میں جانے سے پہلے آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں۔ دراصل میں کوئی عام آدمی نہیں ہوں، میں بادشاہ کا بیٹا ہوں، شہزادہ شیر علی۔ یہ سنتے ہی سکندر کے ہاتھ پاؤں جیسے ساکت ہو گئے۔ وہ حیرت سے شہزادے کو دیکھنے لگا۔ کیا تم بادشاہ کے بیٹے ہو؟ اس نے بے یقینی سے پوچھا۔ شہزادے نے مسکرا کر سر ہلایا۔ جی ہاں، اگر آپ اس وقت نہ آتے تو میں شاید آج زندہ نہ ہوتا۔ آپ نے میری جان بچائی ہے اور یہ میرا فرض ہے کہ میں آپ کا شکریہ ادا کروں اور کسی انعام سے نوازوں۔ سکندر نے عاجزی سے جواب دیا، شہزادے صاحب، میں نے یہ سب صرف انسانیت کے ناطے کیا ہے، کسی انعام یا بدلے کی خواہش میں نہیں کیا۔ شہزادہ مسکرایا اور بولا کہ میرا اصرار ضرور ہے کہ میرے والد محترم بادشاہ سلامت خود آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ وہ ایسے نیک دل اور بہادر انسانوں کی قدر کرتے ہیں۔ سکندر نے کہا، میں تو ایک عام سا لکڑہارا ہوں، دربار کے آداب یا بادشاہ سے ملاقات کہاں سمجھتا ہوں۔ شہزادے نے نرمی سے کہا، آپ جیسے سچے لوگوں سے ملنا ہی بادشاہوں کی اصل عزت ہوتی ہے۔ آخرکار سکندر مان گیا۔ اگلے ہی دن محل سے گھوڑوں کا ایک دستہ آیا۔ سکندر کو عزت کے ساتھ سوار کرایا گیا۔ وہ اور شہزادہ دونوں محل کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستے میں شہزادہ باتیں کرتا جا رہا تھا۔ اس نے کہا، میرے والد محترم بہت رحم دل بادشاہ ہیں، انہیں نیک اور ایماندار لوگوں سے خاص محبت ہے، آپ سے مل کر انہیں بہت خوشی ہوگی۔ سکندر کے دل میں ایک عجیب سا امتزاج تھا، خوشی بھی اور خوف بھی۔ اسے محسوس ہو رہا تھا جیسے اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں کوئی نیا موڑ لانے والے ہیں۔ محل پہنچ کر اس نے دیکھا کہ بادشاہ کا محل سونے چاندی سے جگمگا رہا ہے، مگر اس کے دل میں ذرہ برابر لالچ نہ تھی۔ شہزادے نے بادشاہ کے سامنے پہنچ کر سکندر کا تعارف کروایا۔ بادشاہ نے مسکرا کر کہا، تم نے میرے بیٹے کی جان بچا کر مجھ پر بہت بڑا احسان کیا ہے، مانگو کیا چاہتے ہو۔ دربار میں سب کی نظریں سکندر پر تھی۔ بادشاہ نے مزید کہا، چاہو تو سونا، جاگیر یا میرے دربار میں اعلیٰ منصب لے لو۔ سکندر نے پرسکون لہجے میں جواب دیا، بادشاہ سلامت، میں نے یہ سب اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے، کسی انعام کی خواہش میں نہیں۔ بادشاہ اس کے جواب اور کردار سے بے حد متاثر ہوا اور بولا، ایسے نیک لوگ بہت کم ملتے ہیں، مگر میں تمہیں خالی ہاتھ نہیں جانے دوں گا۔ سکندر نے ادب سے عرض کیا، اگر آپ واقعی کچھ دینا چاہتے ہیں تو میرے گاؤں میں ایک کنواں کھدوا دیجئے، وہاں کے لوگ پانی کے لیے بہت پریشان رہتے ہیں، یہی میرے لیے سب سے بڑا انعام ہوگا۔ بادشاہ نے یہ سن کر فوراً حکم دیا کہ صرف ایک نہیں بلکہ 3 کنویں کھدوائے جائیں اور ساتھ ہی ایک خوبصورت مسجد اور بچوں کے لیے مدرسہ بھی تعمیر کیا جائے۔ یہ سن کر سکندر کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ بادشاہ نے تب ایک چھوٹا سا صندوق سکندر کے حوالے کیا اور کہا، یہ تمہارے لیے ہے، اسے گھر جا کر کھولنا۔ سکندر جب گھر پہنچا تو اس نے صندوق کھولا تو اندر کچھ سونا چاندی اور ایک خط رکھا تھا۔ خط میں لکھا تھا، یہ تمہاری محنت اور خلوص کا انعام ہے، اللہ تمہیں ہمیشہ خوش رکھے۔ اگلے ہی دن سکندر کے دروازے پر دستک ہوئی۔ جب اس نے دروازہ کھولا تو سامنے وہی حکیم کھڑا تھا جس نے اسے وہ جادوئی بیج دیے تھے۔ حکیم مسکرا کر بولا، سکندر، تم ہر امتحان میں کامیاب ہوئے، میں نے تمہیں دولت دے کر بھی آزمایا اور خطرے میں ڈال کر بھی، مگر تم نے نہ لالچ دکھائی نہ خود غرضی، اس لیے اب اللہ نے تمہیں برکتوں سے نوازا ہے۔ یہ کہہ کر حکیم غائب ہو گیا۔ اس دن کے بعد لکڑہارے سکندر کی زندگی بدل گئی، اس کی محنت میں برکت آ گئی، گاؤں والے اس کی اور بھی زیادہ عزت کرنے لگے اور اس کا نام نیکی کی مثال بن گیا۔ اور جب کوئی اس سے اس کی کامیابی کا راز پوچھتا تو وہ مسکرا کر کہتا، ہمیشہ اللہ پر یقین رکھو، صبر کو اپنا ہتھیار بناؤ اور مخلوق خدا کی مدد کرتے رہو۔ جو دل سے نیکی کرتا ہے
اللہ کبھی اسے اکیلا نہیں چھوڑتا۔ تو ناظرین اکرام، اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں